بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ وقوف عرفہ تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ کی روانگی اور وہاں کی شباشی حج کا ایک رکن شمار ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ما قبل میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لوگو تو مشعر الحرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ میں آخر شب کو وہاں قیام کر کے خدائے تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ نے ہدایت کی ہیں، بتلایا ہے۔ کما ہداکم۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مغرب و عشاء کو جمع تاخیر کے طور پر مزدلفہ میں ادا کرے۔ صحیحین میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ دو نمازوں کا آپس میں جمع کرنا بھی سفر کی وجہ سے ہے، نہ کہ حج کی وجہ سے۔ اس لیے جو شرعی مسافر ہو وہی جمع کرے، البتہ وہ حضرات جو مکی ہیں، مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ میں مقیم ہیں، وہ دونوں نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کریں۔ بہرحال جب عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانگی ہو تو سکون اور وقار کے ساتھ یہ سفر طے کریں۔ اگر راستہ سامنے خالی مل جائیں تو اپنی رفتار کو بڑھا دیں۔ وقوف عرفہ میں واجب یہ ہے کہ محرم عبادت کی اہلیت کے ساتھ اگرچہ نیند میں ہو یا کسی اور کام میں، اگر کسی اور کام سے وہاں سے گزر بھی جائیں تو 9 ذوالحجہ کے زوال سے 10 ذوالحجہ کے صبح صادق کے درمیان کسی بھی وقت عرفات کے کسی بھی حصے میں پایا جائیں، اگرچہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ وقوف عرفہ شمار ہوگا۔ بے ہوش، مدہوش اور پاگل میں چونکہ عبادت کی اہلیت نہیں ہوتی، اس لیے ان کا وقوف کافی نہ ہوگا اور پاگل کا نفل حج شمار ہوگا۔ کوئی شخص غروب سے پہلے ہی اگر میدان عرفات چھوڑ دے غروب آفتاب سے پہلے اور وہ واپس بھی نہ لوٹیں تو اس سے دم دینا سنت ہے۔ یہ اس لیے سنت قرار دیا کہ بہت سارے علماء نے، بعض حضرات نے اس دم کو واجب قرار دیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی میدان عرفات چھوڑ دیں اور واپس بھی نہ لوٹیں تو اس کو دم دینا واجب لکھا ہے۔ تو ان کے اختلاف سے بچتے ہوئے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے اعتبار سے دم دینا سنت ہے۔ اگر واپس لوٹ گیا گرچہ رات میں ہیں تو پھر دم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے وقوف عرفہ میں رات اور دن کے جمع کرنے کی سنت پر عمل کر لیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند میں خطا ہو جاتی ہے، چاند کی رویت میں۔ اگر چاند میں غلطی کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ ہو اور ان کی تعداد کم نہ ہو تو یہ وقوف عرفہ کافی ہیں، آئندہ اس کے قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرفات سے روانہ ہونے کے بعد رات کے دوسرے نصف حصے میں کم از کم ایک لحظہ مزدلفہ میں رکنا واجب ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ کی عروج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نصف اول گزرنے کے بعد مزدلفہ سے آگے روانہ ہونا جائز ہے۔ آئندہ حج کے کئی اعمال انجام دینا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کو تخفیف رکھی ہے۔ اس میں جو نصف ثانی میں مزدلفہ میں نہ ہو
یا نصف ثانی سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں اور واپس نہ لوٹے تو اس پر دم لازم ہے، کیونکہ ایک واجب ترک ہوا، چھوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے۔ وقوف مزدلفہ ترک ہو تو گناہ اور دم لازم نہ ہوگا۔ مثلا خوف یا 10 کی رات کو وقوف عرفات کے لیے پہنچا اور اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے وقت پر مزدلفہ نہ پہنچ سکا، یا عرفہ سے طواف رکن کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا جس سے وقوف مزدلفہ فوت ہو گیا تو کچھ لازم نہیں ہے، کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کی رمی کے کنکر مزدلفہ ہی سے رات یا فجر بعد جمع کر لینا سنت ہے۔ 10 تاریخ کو جو رمی کی جاتی ہے اس کے جو کنکر ہیں مزدلفہ ہی سے رات میں جمع کر لے یا فجر بعد جمع کر لے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یوم النحر کی صبح اپنی رمی کے لیے کنکر چننے کا حکم دیا تھا۔ بیہقی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عورتوں اور کمزوروں کو نصف شب کے بعد ہی مزدلفہ سے مینا روانہ کر دینا سنت ہے تاکہ بھیڑ بڑھنے سے پہلے ہی رمی کر لیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مزدلفہ سے نصف اخیر یعنی نصف ثانی میں ہی کوچ کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھ جانے والے دیگر حضرات کو دم کا حکم نہ دیا۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ضعیف اور کمزوروں کے ساتھ مجھے شب مزدلفہ جلد ہی روانہ کر دیا۔ دیگر حجاج کرام کے لیے سنت ہے کہ غلس یعنی اول وقت میں فجر پڑھنے تک مزدلفہ میں رکے رہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صحیحین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ شیخین کی روایت کے روشنی میں یہاں فجر کا وقت ہوتے ہی اندھیرے میں تاریکی میں نماز پڑھنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ مؤکد اور مطلوب ہے تاکہ آئندہ کے اعمال حج کی ادائیگی کے لیے کشادہ وقت میسر ہو۔ فجر کے بعد تلبیہ کے ساتھ مینا کے لیے روانہ ہو اور جب مشعر الحرام پر پہنچے، یعنی جو مزدلفہ کے اخیر میں ایک پہاڑی ہے، تو قبلہ رو ہوں اور رک کر اسفار تک یعنی روشنی پھیلنے تک صبح کی ذکر و اذکار اور دعا میں مصروف رہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر طلوع سے پہلے سکون سے آگے بڑھے، طلوع آفتاب تک رکنا مکروہ ہے۔ آگے کشادگی نظر آ جائے تو تیز رفتاری کے ساتھ چلے۔ راستے میں وادی محصر میں پہنچے تو پیدل و سوار اپنی رفتار تیز کرے، وادی سے پار ہو جائے تو پھر سکون سے عام رفتار سے آگے بڑھے۔ سورج نکلنے کے بعد مینا پہنچ جائیں تو ہر حاجی جمر عقبہ پر 7 کنکر مارے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رمی کی ابتدا کے ساتھ ہی تلبیہ کا سلسلہ بند کر دیں، روک دیں، کیونکہ اب تحلل کے اسباب پر عمل شروع ہو چکا، جیسا کہ عمرہ کرنے والا طواف کی ابتدا کے ساتھ ہی تلبیہ روک دیتا ہے۔ ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر کہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ رمی مینا کا تحیہ ہے، لہذا مینا پہنچنے کے بعد کسی اور کام کرنے سے پہلے فوراً رمی سے فارغ ہو جائیں۔ رمی دائیں ہاتھ سے کرے یعنی سیدھے ہاتھ سے، اور مرد ہاتھ اتنا بلند کرے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، البتہ عورت ہاتھ اوپر نہ اٹھائیں۔
حلق کے وقت اور اس کے بعد بھی تکبیر پڑھتا رہے، جیسا کہ سلف و صالحین کا عمل رہا ہے۔ جس کے پاس ہدی کا قربانی کا جانور ہو اسے ذبح کر دے اور سر مونڈے یا بال کترے، جسے حلق اور تقصیر کہتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی پھر قربانی کے بعد لوگوں کا چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے، یعنی جو بھی ہیں احرام کھول دیں، سر مڈا لے یا بال کٹا دیں، ناخن کاٹ لے، تراش لے اور مونچھیں تراش لے، اور اپنے واجبات کو پورا کر لے، خواہ نظر سے قربانی وغیرہ واجب کر لی ہو یا بلا نظر۔ اور اس مامون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے جو کہ فرض ہے۔ پہلا طواف طواف قدوم جسے سنت قرار دیا تھا، اب یہ طواف زیارت، وہی طواف رکن بھی ہے، وہی طواف افاضہ بھی ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ احادیث میں ہے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض صحابہ کرام نے سر مونڈا اور بعض صحابہ کرام نے صرف بال کترے، متفقن علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرنے والوں کو یعنی سر مونڈنے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی، اور بال کترنے والوں کو جنہوں نے حلق نہیں کیا، تقصیر کی، ان کو 1 مرتبہ دعا دی۔ یہ روایت بھی متفقن علیہ ہیں۔ عورتوں کو حلق مشروع نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ صرف بال کترے۔ ابو داؤد، دارقطنی، طبرانی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بال منڈانے سے منع فرمایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مذکر کے لیے حلق افضل ہے اور خنثی مشکل، اور اسی طریقے سے عورتوں وغیرہ کے لیے صرف بال کترنا ہے۔ مجموع میں ہے کہ عورت اور خنثی کو حلق کرنا مکروہ ہے۔ عورت کے لیے پیدائش کے 7ویں دن بال کے برابر صدقے کے لیے اور علاج کے لیے حلق مشروع ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر تو بالکل حرام ہے۔ بال مونڈنے اور کترنے سے مراد احرام کی حالت میں موجود بالوں کا ازالہ کرنا ہے، لہذا اس وقت یعنی 10 ذوالحجہ کو بال نہ ہو تو بعد میں اگنے والے بالوں کا ازالہ واجب نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ تنبیہ کے طور پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی حج سے پہلے ایسے وقت میں عمرہ کرے کہ عمرہ میں حلق کرنے کی صورت میں دوبارہ 10 ذوالحجہ تک سر میں بال نہیں آ جائیں، اس کا اس کو گمان ہو، خیال ہو، تو پھر اسے عمرہ میں تقصیر یعنی بال کترنا ہی افضل ہے۔ حلق اور تقصیر کی اقل مقدار یہ ہے کہ سر کے 3 بال کا ازالہ کرے، چاہے لٹک کر سر کے حد سے باہر نکلے ہو یا الگ الگ مقام سے ازالہ کرے۔ جس کے سر پر بال نہ ہو اسے اس طرح پھرا لینا مستحب ہے تاکہ حلق سے مشابہت حاصل ہو۔ پورے سر کا حلق یا تقصیر افضل ہے۔ پورے سر کے بالوں کو مڈانا یا کتروانا افضل ہے۔ عورتوں کو بھی پورے سر کے بالوں سے 1 پورے کی مقدار کترنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ کے بال کو کچھ کترنا اور ناخن تراشنا بھی مستحب ہیں۔ یہ کچھ باتیں جلدی میں غیر مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حاجیوں تک آئندہ سال بھی اور اس سال بھی جتنے مکہ میں رہ کر اس سال حج کرنے والے ہیں ان تک آپ اس کو پہنچائیں تاکہ رہنمائی حاصل ہوں اور ان کے حج کے اجر میں ہم بھی برابر کے شریک رہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرہ بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔